حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اسلام کے معنی ہیں اپنے کو سپرد کرنا۔ جب ہم مسلمان ہو گئے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کے کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم مسلمان ہیں، تو جب ہم مسلمان ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا شوق ہے، میرا شوق کوئی چیز نہیں ہے، میرا فیشن کوئی چیز نہیں ہے، میری خوشی کوئی چیز نہیں ہے، میری خواہش کوئی چیز نہیں ہے، میری جان کوئی چیز نہیں ہے، میرا مال کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے میری جان ہے میں جو چاہوں کروں، میری زندگی ہے میں جیسے چاہوں جیوں۔ کبھی کبھی یہ غلط بات زبان سے نکل جاتی ہے نا سمجھی میں، میری زندگی کا ہے، اللہ کی ہے، ہم نے تو اللہ سے سودا کر لیا۔ آدمی کہتا میرا مال ہے میں جیسے چاہوں خرچ کروں، نہیں، میرا مال کا ہے تو اللہ کا ہے۔ ویسے تو ہر ایک کے پاس جو مال ہے وہ اللہ کا ہی ہے، اپنا تو کسی کا نہیں ہے نا، سب کچھ اللہ ہی نے تو پیدا کیا۔ لوہے والے جو لوہا نکالتے ہیں وہ اللہ نے بنایا، پتھر والے جو پتھر نکالتے ہیں وہ اللہ نے بنایا، پیٹرول والے جو پیٹرول نکالتے ہیں وہ اللہ نے بنایا، کسان جو غلہ بیچتا ہے وہ اللہ نے بنایا، کوئی باغبان جو پھل بیچتا ہے وہ اللہ نے، سب کچھ تو اللہ نے بنایا، سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ زندگی بھی اللہ کی ہے، جب چاہے اللہ پیدا کرے، جب چاہے اللہ بلا لے، کوئی روک سکتا ہے؟ کسی کو اگر اللہ بلائے تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر روک سکتے ہیں، اور کسی کو اللہ زندگی دینا چاہے تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اسے مار نہیں سکتے۔ لیکن یہ تو سب کے ساتھ ہے، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم نے تو اقرار کر لیا پھر سے کہ اللہ سب کچھ آپ کا ہے۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سمجھنا کہ زندگی میری ہے، مال میرا ہے، میں جیسے چاہوں کروں، یہ تو اللہ کے ساتھ دھوکے بازی ہے، یہ تو باؤنس چیک ہے۔ کیوں ہے؟ باؤنس چیک تو دنیا میں کوئی برداشت کرتا ہے؟ تو پھر ہمارا کلمہ بھی باؤنس چیک ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر کے گرفتار کرائیں گے۔ یہ بتلاؤ یہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے نا؟ اب تک بہت مزہ آ رہا تھا جنت کی تفصیلات سننے میں، اب ذرا جنت میں جائیں گے کیسے، اپنا جائزہ نہیں لیں گے نا، جائزہ اپنا، تو ایمانداری کے ساتھ بتاؤ یہ غلطی ہم سے ہو رہی نا؟ ہم نے کلمہ پڑھا، اس کے باوجود ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک مسلمان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے، یہ حق تو کسی کا بھی نہیں ہے، کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ اسی لیے تو انبیاء کرام علیہ السلام آئے، لیکن جس نے ابھی مانا نہیں ہے، جس نے اقرار نہیں کیا، اس بیچارے پر ہمیں ترس آنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ جو جان چکا، جو مان چکا، جو اقرار کر چکا، جو اعتراف کر چکا، جو کلمہ پڑھ چکا، اب وہ یوں کہے میری زندگی ہے میں جیسے چاہوں جیوں، تو پھر وہ جھوٹا ہے۔ آج اس جھوٹ سے ہم توبہ کریں گے۔ اقرار کرنے کے بعد اگر وہ کہتا ہے میرا مال ہے میں جیسے چاہوں خرچ کروں، تو وہ دھوکے باز ہے۔ آج اس دھوکے بازی سے ہم توبہ کریں گے، اس جھوٹ سے توبہ کیے بغیر، اس دھوکے بازی سے توبہ کیے بغیر جنت کا داخلہ نہیں مل سکتا۔ اسلام نام ہے دے دینے کا، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم دے چکے سب کچھ اللہ کو، سب کچھ دے چکے۔ کسی کے دل میں آئے گا پھر وہی اچھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، نہیں، وہ بھی بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ اقرار تو وہ بھی کر چکے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سارے انسانوں کو جمع کیا تھا، آدم علیہ السلام کی ساری نسلوں کو جمع کیا تھا، میں بھی تھا، آپ بھی تھے،
ہمارے باپ دادا بھی تھے، ہم سے پہلے والے بھی تھے، بعد میں جو پیدا ہوں گے وہ بھی تھے، سب کو اللہ نے جمع کیا تھا اور سب کو جمع کر کے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا تھا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اقرار سب کر کے آئے ہیں، بچ کوئی نہیں سکتا۔ خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے اپنے اس اقرار کو یاد رکھا ہے، اور قابل رحم ہے وہ لوگ، اللہ ان کو ان پر رحم فرمائے کہ وہ بیچارے اپنا اقرار بھول گئے ہیں اور بھٹک رہے ہیں۔ ہمیں تو ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، ہمیں ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی اپنا اقرار یاد کر لیں اور جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ ہم تو خود اپنا اقرار بھولا رہے ہیں، اس لیے بچ کوئی نہیں سکتا۔ اقرار سب نے کیا ہے، اور ہم نے تو کلمہ پڑھ کر کے دوبارہ اقرار کر لیا ہے۔ تو ہم کلمہ پڑھ کے پھنس نہیں گئے، ہم کلمہ پڑھ کے بچ گئے۔ کوئی یہ نہ سمجھے ہم کلمہ پڑھ کے پھنس گئے، ہم کلمہ پڑھ کے بچ گئے کہ جو اقرار کر کے آئے تھے اگر اس کے خلاف کرتے تو جہنم میں جاتے، جنت سے محروم ہو جاتے۔ اللہ نے کلمہ پڑھ کر کے ہمیں اس کی یاد دہانی کرا دی، ہم نے کلمہ پڑھ کے اس کو یاد کر لیا۔ اب اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہم جہنم میں چلے جائیں تو پھر ہم سے بڑا بے وقوف کوئی۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں بہلول، مجذوب صفت آدمی تھے، کبھی کبھی بچوں جیسی باتیں کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھے ہارون رشید، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے، رشتہ دار تھے، نیک آدمی تھے ہارون رشید۔ تو حضرت بہلول ان کے دربار میں آئے، تو ہارون رشید کبھی کبھی ان سے مذاق کرتے تھے۔ تو ایک دن ہارون رشید نے چھڑی اٹھائی، اپنی شاہی چھڑی، بڑی خوبصورت قیمتی، کب بہلول یہ آپ لے لیجیے۔ تو انہوں نے کہا میں کیا کروں گا یہ چھڑی، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو ہارون رشید نے مذاق میں کہا اچھا ضرورت نہیں ہے تو ایک کام کرنا، جو تم سے بڑا بیوقوف ہو اس کو دے دینا، دنیا میں تم کو جو اپنے سے بھی بڑا بیوقوف لگے اس کو دے دینا۔ ان کا ٹھیک ہے لے لیا۔ کافی دن گزر گئے، وہ چھڑی اپنے گھر میں رکھے رہے۔ ہارون رشید بیمار ہوئے، بہت زیادہ بیمار ہوئے، جس بیماری کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ آئے بہلول چھڑی لے کر، کیا حال ہے امیر المومنین، لیٹے کیوں ہیں؟ کہنے لگے ہارون طبیعت بہت خراب۔ اچھا کیا لگتا ہے؟ کہنے لگے نہیں تو بس لگتا ہے جانے کا وقت آ گیا۔ اچھا سفر ہے؟ تو وہاں تو آپ نے کوئی محل وحل بنایا ہوگا، کچھ فوج ووج بھیجی ہوگی۔ دنیا میں تو جب کبھی آپ سفر کرتے تھے تو پہلے فوج بھیجتے تھے، بادشاہوں کے سفر تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، پہلے فوج جاتی ہے، پہلے چیکنگ کرنے والے جاتے ہیں۔ وہ تو بیچارے ہمارے آپ کی طرح کھانا بھی نہیں کھا سکتے، جب تک 10 ڈاکٹر اس کو کھانا لیں اس وقت تک وہ ان کو کھانا نہیں نصیب ہوتا۔ ہمارے آپ کی طرح وہ ایک کپ چائے بھی نہیں پی سکتے۔ ابھی ایک عام آدمی ہے نا، اچھی زندگی گزار رہا ہوگا، اس کو بنا دو ملک کا صدر جمہوریہ، وہ ایک کپ چائے بھی نہیں پی سکتا، پہلے چائے ٹیسٹ ہوگی اس کے بعد پیے گا، جب کرسی سے اتر جائے گا پھر پینے لگے گا۔ کیسی قید ہے، کیسی جیل ہے جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں۔ تو کہا حضور آپ نے تو کچھ فوج ووج بھیجی ہوگی، وہاں سامان بھیجا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ تو کہا بہلول تم عجیب آدمی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے وہاں جا کر کوئی واپس نہیں آتا، ہمیشہ کے لیے جا رہے۔ تو آپ چند دن کے لیے کہیں جاتے تھے تو اتنے انتظامات کرتے تھے اور ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی فوج نہیں بھیجی، خیمے نہیں لگوائے، کھانا نہیں بھیجا، کچھ نہیں کیا۔ آپ تو وہ سمجھدار لگتے تھے مجھے۔ ایسا کیجیے کہ چھڑی آپ لے لیجیے، مجھے اپنے سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں نظر آیا، آپ ہی نظر آئے۔ آج بات سمجھے نا؟ تو ہم سب نے اقرار کیا تھا، دنیا کے ہر انسان نے اقرار کیا تھا کہ اللہ ہمارے رب ہے،
اللہ نے ہم پر مزید احسان فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں ہمیں اقرار یاد دلایا، کلمہ پڑھوایا، تاکہ ہم اپنے اس اقرار کو یاد کریں کہ اللہ ہمارے رب ہے، ہمیں اللہ کا کہنا ماننا ہے، اور اس کے بعد بھی ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارے تو پھر بہلول کی چھڑی ہم لوگوں کو ملنی چاہیے۔ پھر بیوقوفی کی اگر کوئی سڑک ملتی ہو، نہ سمجھی کا اگر کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہو تو وہ تقسیم ہونا چاہیے، یہ غلطی میں کروں تو مجھے ملنا چاہیے، اور معاف کیجیے گا آپ کریں تو آپ کو ملنا چاہیے۔ لیکن میرے دوستوں یہ غلطی ہم لوگوں سے ہوئی ہے نا، اقرار کر لینے